سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 دے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دی اور فرشتیاں دی ہم کلامی ہوئی ہے نیب اور خلیفہ بنان دے حوالہ دے نال، اللہ کے عالم نے فرمایا میں زمین دے اندر اپنے خلیفہ جو ہے وہ بنان لگا۔ اس وقت فرشتے کہنے لگے یا العالمین اسی تیری تسبیح بیان کرنے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرنے ہیں، مولا تو انہاں لوگوں نو بنائے گا جڑے خون بہان گے، فساد کرن گے زمین دے اندر۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو ساری چیزاں دے نام سکھا دیتے، اور ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں نو فرشتیاں دے اوتے پیش کر کے فرمایا اگر تسی سچے ہو تو انہاں ناواں دی مینوں خبر دو۔ اللہ کے عالم نے حضرت آدم نو علم عطا فرمایا، علم عطا فرما کے رب تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتیاں نو کہ فرشتے ہو اگر تسی سچے ہو تو ہن تسی مینوں انہاں ناواں دی خبر دو، یعنی چیزاں جو ہے او پیش کر دے گا سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا کہ فرشتیاں نو دسو بھی کیا ہے کیا ہے۔ او فرشتے جو ہے وہ نہیں سی دس دے، حضرت بابا آدم دس دیندے سن، فرشتے نہیں سی دس دے، حضرت بابا آدم دس دیندے سن۔ تو جدو اے معاملات چل دے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں دے وچوں حضرت بابا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو عزت اور تکریم جو ہے اللہ کے عالم نے آپ نو اے عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالی نے جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو تمام اشیاء دے نام بطور پیش فرمائے اور بطور الہام آپ نو نہ تمام چیزاں دے نام، انہاں دا کم، انہاں دی صفتاں، انہاں دی خصوصیات، انہاں دے اصولی علم اور انہاں دی صنعتاں سکھا دتیاں، تو ساری چیزاں فرشتے دے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تہاڈا خیال اے وے کہ تسی سچے ہو تو اے پیش فرماؤ دسو۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو فرشتے او دسن تو قاصر ہو گئے۔ فرمایا کہ جڑا وزیر ہوندا ہے نا، وزیر انہوں بادشاہ دا قائم مقام اختیار ہوندا ہے، یعنی وزیر بادشاہ تو بعد جو ہے وہ اتنا اختیار رکھدا ہے، اگر بادشاہ نہیں نہ موجود ہے، ایک صرف مثال دے طور تے گل کر رہے ہیں، تو وزیر دے کول اتنا اختیار ہوندا ہے کہ وہ قائم مقام بادشاہ ہوئے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا میں تو اپنا خلیفہ جو ہے وزیر حضرت بابا آدم نو مقرر کیتا ہے، تو لہذا میں انہوں نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے ساری چیزاں دے نام معاملات میں اللہ نے سکھا دیتے نے۔ بابا آدم زمین تے جان جو فیصلہ ہوئے زمین دے خود کرنگے، میں انہوں نے جو ہے نیب اور قائم مقام بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہو اگر تسی سچے ہو اپنے دعوت دے اندر، اپنے قول دے اندر، تو لے آؤ نہ پیش کرو۔ تو فرشتے جو ہے وہ قاصر رہ گئے، فرشتے قاصر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتیاں دے وچ جو ہے نبیاں نو عظمت اور شان دے کے دسیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نو فرشتے تو بھی اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ فرشتہ جو ہے اے بھی مخلوق ہے لیکن نبی جو ہے فرشتے تو بھی اعلیٰ۔ آج دا جناب کو بندہ آ کے کہہ دے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی ہم جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے میں نبی نو فرشتے تو بھی اعلیٰ بنایا ہے، میں فرشتیاں تو بھی نبی نو اعلیٰ جو ہے عرفہ جو ہے او نبی نو شان اور مقام اللہ کے عالم نے عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اس آیہ کریمہ دے اندر دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک تو اے فرشتہ اور دوسرا جو ذکر ہے نا وہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے علم والے نو جو ہے وہ افضلیت عطا فرمائی ہے، اور علم دا مقام کیا ہے اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دے فرشتیاں تے افضل ہون دا سبب جو ہے اس نو علم بھی ظاہر فرمایا۔ اس تو معلوم ہوا ہے کہ علم او خلوتاں اور تنہائیاں دی عبادت تو افضل ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ کلہ بہ کے ساری رات جو ہے وہ نوافل پڑھے، سارا دن کلہ بہ کے تسبیح کرتا رہے۔ ایک بندہ جو ہے علماء دی مجلس سے بیٹھ کے یا ذکر والیاں دی مجلس سے بیٹھ کے چند لمحے جو ہے وہ علم دین دے حاصل کر لوے، تو فرمایا وہ تنہائیاں تے خلوتاں دیاں جو ہے وہ عبادتاں نالوں علم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ اور حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تہاڈی صبح اس حال وچ ہوے کہ تو اللہ تعالی دی کتاب تو ایک آیت سکھ لئی ہے۔ فرمایا ابو ذر تیری صبح اس حال دے اندر ہوئے کہ تو اللہ تعالیٰ دی کتاب وچوں ایک آیت سکھ لئی ہے، تو فرمایا سمجھ لویں کہ تینوں 100 رکعت نفل نو زیادہ جو ہے ایک آیت دے سکھن دا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اگر تو ایک باب سکھیا ہے، ایک رکوع سکھیا ہے، تو
تو فرمایا کہ اے ابو ذر سمجھ لیں کہ تو 1000 رکعت نفل نالوں جو ہے افضل کم ہو کر گیا ہے. ان کا مطلب ہے کہ جتھے علم پہنچدا ہے اتنے نوافل نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس واسطے تو علماء نو معاف نے، علماء دین جو نے انہاں نو نوافل معاف نے. اسی کہندے ہیں نا جی علماء نے جناب عشاء دیاں سنتاں تے وتر پڑھے، نفل نہیں پڑھے. جڑا عالم دین دے واسطے یا انہیں دین نو پڑھنا سیکھنا ہے انہوں نوافل دی چھٹی ہے پھر معاف ہے. صرف عالم نو، عالم اس بات ظاہر نہیں کردا، اگر کرے بھی تو وہ دے واسطے اختیار ہے، ایک عالم دین واسطے، عام بندے نو نہیں. وہ اپنے نوافل پورے پڑھے گا، عبادات پوری کرے گا، سارے معاملات جو ہے وہ مکمل کرے گا. عالم نو کیونکہ علم جو ہے نفلی عبادت نالوں وہ افضل ہے، علم نفلی عبادت نالوں وہ افضل ہے. پھر ایک دوسرا مقام ہے شان عالم دا کہ یہ جو ہے نا نفل یہ سنتاں دی اور فرضاں دی جو ہے انہاں دی کمی کو ہی پوری کرتا ہے. اگر عالم پہلے ہی اپنی نماز نو یا علم والا اہل علم جو ہے وہ اپنی نماز نو پہلے ہی اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ وہ اپنی نماز نو بچائے. ویسے ساڈی اسی جتنی بھی کوشش کریے جتنی دیر رب دا کرم نہ ہوئے ساڈی نماز نہیں بچ سکتی. اسی کوشش جتنی مرضی کر لویے، جنہ مرضی پکیزہ رویے، جنہ مرضی جناب نماز دا معاملات دا خیال کریے، جے اللہ دی طرف رحمت نہ ہوئے، جے رب دی رحمت شامل ہے حال نہ ہوئے تو ساڈی نماز اے نہیں بچ سکتی. اللہ دا فضل ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ ساڈا ہر سجدہ قبول فرما لے گا. تو سامعین محترم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت رسول اللہ نے فرمایا علم دی فضیلت عبادت دی فضیلت نالوں زیادہ ہے. فرمایا کہ ایک فضیلت علم دی، ایک فضیلت ہے عبادت دی. فرمایا کہ عبادت دی جو فضیلت ہے نا اس دی فضیلت نالوں علم دی فضیلت وہ زیادہ ہے. عبادت دی فضیلت نالوں علم دی فضیلت زیادہ ہے. اور فرمایا تہاڈی دین دی بھلائی تقوی اختیار کرنا ہے، دین دے اندر بھلائی جو ہے اس دا تقوی اختیار کرنا ہے. اور سامعین محترم میں ایک دو چار دلیلاں جو ہے اس حوالہ دے نال آپ احباب نے پیش کرا کہ انبیاء کرام فرشتیاں تو افضل نے، انبیاء کرام فرشتیاں تو افضل نے. اس دی پہلی دلیل خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو. اور بادشاہ جڑا نا جی وہ افضل ہوتا ہے جڑا ولایت اور تصرف دے اندر بادشاہ دا قائم مقام ہوئے وہ خلیفہ ہوتا ہے. یعنی جڑا خلیفہ ہوتا ہے وہ بادشاہ دے بالکل قریب ہوتا ہے، اس دے ولایت اور تصرف دے قائم مقام ہوتا ہے. پہلی دلیل جو ہے اے افضلیت دی اے عطا فرمائی. دوسری دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں تو زیادہ علم رکھنے والے بنایا اور فرمایا کہ جنہوں زیادہ علم ہوئے وہ افضل ہوتا ہے. ایک قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو فرشتیاں تو زیادہ علم دیتا تو زیادہ علم والا جہل بندے نالوں افضل ہوتا ہے یا زیادہ علم والا کم علم والے نالوں افضل ہوتا ہے. قرآن دا فیصلہ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا اہل علم اور جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک قرآن ہے تو بابا آدم جاننے والے، فرشتے اس وقت نہ جاننے والے، تو برابری تو نہیں نہ ہو سکتی. تو پھر فرشتے تو افضل کون ہویا؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام. نمبر 3 دلیل اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو فرمایا حضرت آدم نو سجدہ کرو. حضرت آدم نو فرمایا انہاں نو سجدہ کرو. تو سجدہ کینوں کیتا جاندا ہے؟ سجدے دے اندر تواضع اور عاجزی انتہائی انکساری ہوتی ہے اور انسان جو ہے یہ تواضع اور عاجزی اس دے سامنے پیش کرتا ہے جس نو سمجھتا ہے کہ میرے تو مرتبے والا زیادہ ہے، میرے تو مرتبے والا زیادہ ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو تائی جو ہے انہوں سجدہ کرتا ہے. تو جس وقت عاجزی اور تواضع اور انکساری جو ہے اس دے اندر سمجھے گا کہ مرتبے دے اندر میرے نال زیادہ ہے. تو پھر فرشتیاں نو فرمایا تسی سجدہ کرو آدم نو، یعنی آدم تو تو مرتبے وچوں زیادہ ہے. آدم علیہ السلام مرتبے وچوں تو افضل نے اور اعلیٰ نے. اور سامعین محترم چوتھی دلیل اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ وآدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام نو، حضرت آدم نو، حضرت ابراہیم دی آل نو اور حضرت عمران دی آل نو. اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا سارے جہاں والے دے وچوں اللہ تعالی نے انہاں نو چن لیا. یعنی نبیاں دی آلہ نو اللہ نے سارے جہان والے تو چن لیا اور ساری مخلوق وچوں اللہ نے نبی نو نبی دی آلہ نو چن لیا. فرشتے کی نے؟ مخلوقات نے. تو فرشتے مخلوقات نے، اس مخلوق دے وچوں اللہ تعالی نے نبیوں نو چن لیا. تو اس اعتبار دے نال اس حوالہ دے نال جو ہے حضرت آدم اعلیٰ نے کہ فرشتے مخلوقات وچ نے، اللہ نے اس مخلوق وچوں نبیوں نو چن لیا ہے. تو پھر نبی جو ہے اعلیٰ رہا. ظاہری بات 4 بندے بیٹھے ہون گے انہاں وچوں ایک بندہ چنیا جائے تو وہ پھر اعلیٰ ہویا نا، باقی رہ گئے وہ چنیا گیا
انہوں دا مقام اپنی جگہ، لیکن حضرت آدم نو اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم وآل ابراہیم وآل عمران العالمین، یعنی اللہ نے ابراہیم دی آل نو، حضرت آل عمران نو، سارے دے وچوں جو ہے انہوں نے چن لیا، فضیلت عطا فرمائی ہے. تو جدو اللہ نے انہوں نے فضیلت عطا فرمائی، آدم علیہ السلام نو فضیلت عطا فرمائی، آدم نو چنیا گیا، تو پھر حضرت آدم جو ہے مخلوقات وچوں اعلیٰ ہوئے کہ اللہ نے انہوں نے مخلوق وچوں چن لیا ہے. اور سامعین محترم، پنجویں دلیل فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک، اے محبوب تو اسی سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، کیونکہ فرشتے بھی جو ہے عالمین دے وچوں نے، رحمت دے فرشتیاں نو بھی اللہ دے محبوب دی، انہوں نے اللہ دے محبوب نو فرشتیاں واسطے بھی رحمت بنا کے بھیجیا. تو پھر عالمین دے اندر فرشتے بھی شامل ہوئے تو رسول اللہ انہاں واسطے رحمت ہوئے. تو جڑا آپ فرشتیاں واسطے رحمت نے تو یقیناً جو ہے رسول اللہ فرشتیاں تو افضل نے، کیونکہ محبوب دی وجہ تو فرشتیاں تے رحمت ہوئی ہے، مصطفیٰ فرشتیاں دے واسطے رحمت بن کے ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے او یقیناً جو ہے اگر رحمت نے تو پھر میرے نبی فرشتیاں تو جو ہے پھر وہ افضل نے. آخری دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام نو 4 وزیر عطا فرمائے. میں جمعہ بھی سنے، بہرحال میں صرف دلیل دے طور تے فرمایا 2 وزیر جو ہے میں وہ زمین دے اوپر، 2 وزیر اسمان دے اوپر. اچھا 2 وزیر زمین دے، 2 وزیر اسمان دے. جو وزیر زمین دے نے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر فاروق نے، جڑے وزیر اسمان دے نے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل نے. 2 وزیر زمین والے، 2 وزیر اسمان والے. تو بادشاہ دے ہوندے نے وزیر، تو جڑا بادشاہ ہوئے، بادشاہ وزیر تو زیادہ مقام اور درجہ رکھتا ہے. تو انہاں سارے فرشتیاں دے سردار حضرت جبرائیل نے، تو جبرائیل دا مقام ہے کہ حضرت جبرائیل مصطفیٰ دے وزیر نے، مصطفیٰ دا وزیر ہے جبرائیل، تو مصطفیٰ بادشاہ دے مقام تے نے، اور وزیر جو ہے قائم مقام ہوندا ہے. تو اس اعتبار تو بھی پتہ چلیا کہ نبی ہر حال وچ فرشتے تو اعلیٰ ہوندا ہے، نبی ہر حال وچ فرشتے تو اعلیٰ ہوندا ہے. بہرحال اس کافی دلیلاں میں جسٹ جو ہے تانوں سمجھان واسطے اور اپنی بات جو کیتی ہے کہ فرشتیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے جو ہے مقام فرشتے تو اعلیٰ عطا فرمایا ہے. نبی دا مقام فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہے، علم دے لحاظ نال اور مقامات دے لحاظ نال، فضیلت دے لحاظ نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں نو افضل اور اعلیٰ فرمایا. سامعین محترم، آخری بات، آج دا جو دن ہے یہ دن 25 دسمبر، ایک کئی حوالہ دے نال دن ہے. علماء کرام تو فرماندے ہیں کہ جدوں سال دے آخری دن ہونا تو انسان جو ہے نا اس سال نو سوچے، پھر اپنے آپ نو سوچے، وہ سوچے کہ ہن 5 دن رہ گئے نے، 4 دن، اس تو بعد جو ہے 25 دسمبر جی میں آج اسی کہہ رہے ہیں 2024، پھر ایک جی میں دن نے نا جی 5 دن 4 دن تو بعد سال ختم ہو جائے گا. پھر میں کہیں رہ جائے گا کہ جناب 2024 دی یاداں، ٹھیک ہے نا، ایمی فرمایا انسان تیری زندگی ہے، تم اس دنیا تے بڑا پھولا پھالا پھرنا ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ تو ختم ہو جائے گا، تیری صرف زیادہ رہ جانگی ہیں. کوئی بندہ تینوں یہ نہیں کہے گا فلاں نے انج کیتا، وہ بس تیریاں کہ یاداں رہ جانگی ہیں. وہ کہیں گے او جی فلاں بندہ ایسی بڑا چنگا سیگا، فلاں ہے سی بڑا چنگا سیگا، پر میں فلاں ہے سی بڑا عجیب سی سیگا، فلاں سیگا ہوندے تو اسی بڑے تنگ سا، پورے پنڈ نوں نے تنگ کر کے رکھیا سیگا، چلو جاندا رہا سکون ہو گیا پنڈ وچ. لوگ کہن گے یار پورے پنڈ واسطے رحمت سیگا، پورے پنڈ نو جناب فائدہ سیگا اس تو. لوگ ان دی مثالاں دیندے نے.